بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج کی صورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، دا اوپنر سورہ، کیونکہ اس کے بعد پھر آگے قرآن ہے تو یہ قرآن کے سٹارٹ میں، اس لیے اسے قرآن کو کھولنے والی صورت کہا جاتا ہے۔ اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صورتوں کی ماں قرار دیا۔ فضیلت کے لحاظ سے سب سے افضل صورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی صورت کی فضیلت نہیں بتائی سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ سورۃ الحجر آیت 87 میں پارہ نمبر 14 ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور یقیناً عطا کی ہیں ہم نے تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم بھی۔ پورے قرآن کا ذکر الگ سے، ان آیات کا ذکر الگ سے کیا گیا۔ 5 نمازوں کی جو فرض رکھتے ہیں ان میں 17 دفعہ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ سنت، نوافل اور وتر اس کے علاوہ ہیں، یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم صورتیں بدل کر پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ سورہ نمبر 1 بھی ہے۔ اس کی یہ فضیلت ہے کہ یہ مصحف کی ترتیب اور فضائل کے لحاظ سے بھی سب سے پہلے ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابن سعید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اور چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نماز توڑ کے بات سننے نہیں گیا، جب میں بعد میں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے تمہیں آواز نہیں دی تھی، تم آئے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فوراً اس کی آواز پہ لبیک کہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، اور چونکہ آپ کی عادت تھی کہ کسی کو تھوڑا سخت بات کہتے تھے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی نرم بات بھی کرتے تھے، تو آپ نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ مسجد سے نکلتے وقت میں تمہیں ایک عظیم صورت بتاؤں گا، ایک تحفہ دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر یاد رکھا، اور جب آپ جانے لگے تو میں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ مجھے ایک تحفہ دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے کچھ سکولرز کی یہ بھی آراء ہے کہ یہ جو 7 آیات ہے اس میں بسم اللہ شامل ہے، جبکہ زیادہ تر سکولرز کے نزدیک بسم اللہ چونکہ ہر صورت کا حصہ ہے تو فاتحہ کا ڈائریکٹ حصہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چونکہ سورہ فاتحہ کو الحمدللہ سے شروع کیا تو اس لیے بسم اللہ جیسے سب صورتوں کے آگے آتا ہے، اس کا حصہ نہیں ہے لازمی۔ اس کی فضیلت میں ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جبرائیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ ایک زور کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی، یہ آسمان سے ایک دروازہ کھلا ہے، اس کی آواز ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور وہاں سے ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا آسمان۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ وہ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور ساتھ ہی بشارت دینے آئے ہیں 2 نوروں کی، گلوریس لائٹ آف قرآن، ان میں ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ سورۃ الفاتحہ کو قرآن پاک کا لینس بھی کہا جاتا ہے، یعنی پورا قرآن سمجھنا ہو تو اس صورت کو سامنے رکھ لیں، وہ صورت سے پہلے یہ صورت سمجھیں تو آپ کو پورے قرآن کی سمجھ آ جائے گی۔ بڑا بیوٹیفل سورہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے۔ اللہ کی مکمل تعریف کے لیے ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اس میں اللہ کا شکر بھی آ جاتا ہے اور اللہ کی تعریف بھی آ جاتی ہے۔ رب العالمین۔ رب العالمین سے پہلے میں رب کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ عربی زبان میں رب کے مطلب ہے المالک، مربی، سید، منعم، قیم۔ تھوڑا اس کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ مالک کا مطلب ہے اللہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کی ہے، وہ اختیار رکھتا ہے ہر چیز پہ اپنا۔ مربی ہے جو پالنے والا ہو،
who ensure the growth. وہ رب ہے نا، وہ ہمیں پال بھی رہا ہے، لمحہ لمحہ ہمارا خیال رکھ رہا ہے. سید ہے someone who owns and takes، جو چیزیں دیتا ہے. منم ہے گفٹ دینے والا، ایسا مالک جو غلام کو تحفہ بھی دے. یوزلی مالک غلام کو تحفے نہیں دیتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ ایسا رب ہے، مالک ہے کہ وہ ہمیں تحفے بھی دیتا ہے. اس نے ہمیں آنکھ بھی دیے ہیں، ناک بھی دیا ہے، ہاتھ بھی دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. اس کے علاوہ کائنات میں اتنی نعمتیں، کائنات پوری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. آپ نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہو تو آپ کو احساس ہو، بپھرا ہوا سمندر ہوتا ہے، اس کے بیچ میں بڑے بڑے شپ اور کشتیاں ایسے ڈولتی ہیں کہ آن ہی آن میں ابھی لے جائیں گی، غرق کر دیں گے. تو آخر کیوں وہ کشتیوں کو اپنے اوپر چلنے دیتا ہے؟ اللہ کے حکم سے. جس کو اس نے سیف اینڈ ساؤنڈ اتارنا ہو تو وہ مسخر ہو جاتا ہے. یعنی تسخیر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اتنی بڑی اور خوفناک چیز کو ہمارے لیے تسخیر کیا. اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز، ایون مخلوقات دیکھیں، بڑے بڑے شیر، ہاتھی، گینڈے، بڑے بڑے طاقتور جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے انڈر کر دیا ہے، اختیار دے دیا ہے. یہ کتنے بڑے تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ قیم ہے. قیم کا مطلب ہے کیئر کرنے والا. آپ دیکھیں، اگر آپ مچھلی کو ایک دن کھانا نہ دیں تو وہ مر جائیں، اور اللہ روز دیتا ہے. ٹنوں کے لحاظ سے تو ویل مچھلی کھانا کھا جاتی ہے. اللہ اپنی ہر مخلوق کو پال رہا ہے. تو جب ہم نے رب کو سمجھنا ہوتا تو یہ سارے اس کے مطلب ہمارے ذہن میں ہوں تو رب کو اچھا انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. رب العالمین کا مطلب ہے، ہم نے اس کا سمپل ترجمہ ہوتا ہے جہانوں کا رب، جبکہ العوالم لفظ ہوتا ہے عربی میں جہان کے لیے. یہ ہے عالمین. عالمین کا مطلب ہے عالم، انسان، نیشنز، قومیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قوموں کا رب. اللہ کے ہاں عالمین کی صرف 3 اقسام ہیں، جس کو آگے اللہ نے ایکسپلین بھی کیا ہے آخری آیات میں. ایک تو وہ ہیں جو صراط مستقیم پہ ہیں، انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا. پھر دوسرے ہیں مغضوبی علیہم، اور تیسرے الضالین. ان کو آگے جا کے ہم تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھیں گے. شروع میں عالمین کا ذکر، آخر میں عالمین کی تقسیم کا ذکر. فاتحہ مکمل کلام ہے، اس میں ساری انسانیت کور ہے. ویسے تو قوموں کی تقسیم رنگ، قومیت، وطنیت اور نسل کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں رب اور عبد کی بنیاد پر ہے. اللہ کہتا ہے 3 ہی قسم کے انسان ہیں. ہم غور بھی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک وہ ہیں جو صراط مستقیم پہ اچھے لوگ، ایک وہ ہیں جن کے پاس علم تو ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتے، اور ضالین وہ لوگ ہیں جن کے پاس صحیح علم ہی نہیں ہے. وہ عمل تو کرنا چاہتے ہیں لیکن بدعتیں ان کے دین میں اتنی شامل ہو گئی کہ وہ عمل سے اب اسے عمل کیا کریں گے، ان کے عمل کی بنیاد ہی خراب ہو گئی. تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، شکر اس رب کا جو انسانوں کا، قوموں کا رب ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ ہے جو مختلف کلچرز اور قومیں بناتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب ایکول ہیں.